السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ توفیق احمد۔ علم اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن پاک اور مدنی قاعدے کو صحیح ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آئیے سب سے پہلے آج ہم حروف کے مخارج اور ان کی ادائیگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عموماً لوگ سبق نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں، مگر ہم سب سے پہلے حروف کی مخارج کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ میں یہ چیز جانتا ہوں جو بندہ اس چیز کو سیکھ جاتا ہے اس کے لیے قاعدہ اور قرآن پاک پڑھنا بہت ہی آسان ترین ہو جاتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے حمزہ ہا۔ یہ جو آگے مخارج لکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہ حروف حلقیہ میں سے ہے۔ اس مخارج کے طریقے کے مطابق اگر ہم اس چیز کو پڑھیں گے تو امید ہے انشاءاللہ تمام الفاظ ہم اب اس کے مخارج اور ادائیگی کے ساتھ ادا کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ دیکھیں حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو چیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ یہ لفظ ادا کریں گے اور اس کے سامنے جو مخارج کی اردو لکھی ہوئی ہے، آپ اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے دیکھنے کیا ہماری آواز وہیں سے آ رہی ہے، جیسے کہ حمزہ حلق کہتے ہیں گلے کے حصے کو۔ گلے کے 3 حصے ہیں، حلق کے اوپر والا حصہ، حلق کے نیچے والا حصہ اور حلق کے درمیان والا حصہ۔ جیسا کہ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے، غین ہا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ الفاظ کو ادا کریں گے تو ان جگہوں سے ہماری آواز نکلتی ہے، جیسا کہ اب قوف، زبان کی جڑ، زبان کا جو آگے والا حصہ ہوتا ہے، اور تالو کے نرم حصے سے جب ہم اس چیز کو ادا کریں گے تو اس کا صحیح مخرج بنے گا اور یہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اسی طرح قوف، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، اسی طرح باقی الفاظ بھی جیسے جیسے ان کے آگے کے مخارج لکھے ہوئے ہیں اگر ہم ویسے ادا کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل ہم اسے اچھے طریقے سے اچھے مخارج کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سبق کی طرف۔